بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام ایک دین کامل اور اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی مکمل شریعت ہے. اس میں بچے کی پیدائش سے پہلے سے لے کر کے مرنے کے بعد تک کے حالات بیان کیے گئے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں اس کی دو حیثیت ہوتی ہے. اگر وہ آزاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو وہ آزاد کہلاتا ہے، اور اگر باندی کنیز کے پیٹ سے پیدا ہو تو وہ غلام کہلاتا ہے. اسلامی احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسانوں کو دو حیثیت حاصل ہے. ایک حیثیت تو آزادی کی ہے، یہ اصل ہے، اور ایک حیثیت باندی اور غلام ہونے کی ہے، یہ حالات کے پیش نظر ہوتی. اگر دو ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو اور پھر ایک دوسرے سے جنگ ہو جائے تو جو گرفتار کیے جاتے ہیں شکست کھانے کے بعد، جو لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں تو وہ باندی اور غلام کہلاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی مکمل احکامات ہے شریعت میں. اگرچہ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا، لیکن کفر کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے اور دو قوموں کے درمیان یا دو ملکوں کے درمیان معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر جنگ کی نوبت آتی ہے اور ہار اور جیت تک پہنچ جاتے ہیں تو جو گرفتار کیے جاتے ہیں وہ باندی اور غلام کہلاتے. آج صورتحال مختلف ہے کہ آج پوری دنیا کے ملکوں کا آپس میں معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے پیش نظر گرفتار کیے گئے لوگوں کو باندی اور غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور یہی اسلامی قانون بھی ہے. لیکن جب تک یہ قانون نہیں تھا اس وقت تک یہ صورتحال رہی، اور اسلام غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو بسا اوقات غلام کا آزاد کر دینا ہی اس گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے تفصیلی احکامات ہیں، کسی موقع سے انشاءاللہ بتائیں گے. تو اسلام میں انسانوں کی دو حیثیت ہے، آزادی کی اور غلامی کی. اور غلامی اگر آتی ہے تو اس کے آنے کے اسباب یہ ہیں، اور اگر باندی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ بھی غلام کہلائے گا. آج دنیا میں باندی اور غلام نہیں پائے جاتے. وجہ اس کی ہے کہ تمام ملکوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت دنیا اور دنیا والے زندگی گزار رہے ہیں. جنگ کی نوبت آئے گی تو گرفتار کیے گئے لوگ قیدی کہلائیں گے، ان کو باندی اور غلام نہیں بنایا جا سکتا. جب اسلام دنیا میں آیا تو غلامی کا دور تھا، ظالم کی حکمرانی تھی، جنگل کا راج تھا، اس طرح کے حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی آخر الزماں بنایا تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھتیجے تھے حکیم ابن حزام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بنو کلب کی ایک شاخ تھی.
ان کے سردار حارثہ ابن شراحیل، ان کے بیوی اور بچے اپنی ننیحال گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں اس قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹا۔ اس قافلے میں ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 8 سال تھی۔ ڈاکوؤں نے اس بچے کو بھی اٹھا لیا اور پھر اسے لا کر کے مکے کے بازار اوقاز میں اس کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے اس بچے کو خریدا، اور وہ بچہ غلام بن کر کے ان کے یہاں زندگی گزار رہا تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے یہ بچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے دے دیا۔ اس بچے کا نام زید تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کی غلامی میں زندگی گزار رہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں ایک بچہ ہے جس کی عادتیں، جس کے اوصاف بہت اچھے، بڑا فرما بردار، اطاعت گزار اور سمجھدار بچہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس غلام، اس بچے کو مانگا۔ حضرت خدیجہ نے بخوشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو اپنی ننیحال گیا ہوا تھا، اور جب واپس آ رہا تھا تو ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا تو اس بچے کو بھی اٹھا لیا تھا، اور اوقاز کے بازار میں اس کو بیچا تھا، اور بازار سے پھر یہ بچہ ہوتا ہوا حضور کی غلامی میں آیا۔ اب ظاہر بات ہے جس کا بچہ ہوگا وہ کس طرح تلاش کر رہا ہوگا، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اس لیے قبیلے کا ہر فرد زید کو تلاش کر رہا تھا۔ جہاں کہیں جاتے آتے ہر وقت بچوں پر نظر رکھتے تھے، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اور جب مکہ مکرمہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے زید کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار حارثہ کا بیٹا ہے جسے ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیا تھا، یہ وہی بچہ ہے۔ پہچاننے کے بعد ان لوگوں نے جانکاری لی، معلومات لی کہ بھئی یہ بچہ کس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مکے میں ایک بہت نیک آدمی ہے، محمد ابن عبداللہ، یہ ان کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان لوگوں نے زید کے مکمل حالات معلوم کیے، اور پھر جا کر کے اپنے سردار حارثہ ابن شراحیل کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکے میں ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، اور مکے کے سب سے بڑے قبیلے، سب سے اچھے اشرف قبیلے قریش کے ایک نیک آدمی کی غلامی میں وہ بچہ زندگی گزار رہا ہے۔ جب باپ کو یہ خبر ملی تو باپ اور ان کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں بھائی مکہ آئے اور کافی مال لے کر کے آئے۔ مکہ آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور حضور سے ملنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ بچہ جو آپ کے یہاں غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بچہ غلام نہیں ہے، اور ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ ننیحال گیا تھا، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، تو قافلے میں مال و دولت کے ساتھ اس بچے کو بھی اٹھا کر کے لے گئے تھے۔
ہم تلاش کرتے رہے، ہمیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے پاس ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے۔ آپ اس بچے کے بدلے میں جو مال لینا چاہیں لے لیں، اور یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پوری رودات سنی، تو پوری رودات سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا۔ جب حضرت زید آئے تو حضور نے جب آمنا سامنا ہوا تو حضور نے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ ظاہر بات ہے بچہ اپنے باپ کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت زید نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان کی بات سنو، یہ کیا کہتے؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا جو کچھ بھی کہنا تھا، اس میں یہ بات کہی کہ ہم تم کو لینے کے لیے آئے۔ جب پوری بات باپ نے کہہ لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بچہ میری غلامی میں ہے، لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں نہیں روکوں گا، اور اس کے آزادی کے بدلے میں تم سے کوئی مال بھی نہیں لوں گا۔ یہ بچہ اگر جانا چاہے تو آپ لے جاؤ، اور اگر یہ بچہ میرے پاس رہنا چاہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ میرے پاس رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پر حارثہ ابن شراحیل اور ان کے بھائی دونوں بے حد مطمئن ہوئے، اور ان کو یہ گمان تھا کہ ہمارے کہنے پر یہ بچہ ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ بہت آسان معاملہ ہے کہ جس کی غلامی میں یہ زندگی گزار رہا ہے، اس شخص نے بیٹے کو، بچے کو اختیار دے دیا ہے کہ تم جانا چاہو تو جاؤ اور رہنا چاہو تو رہو۔ تو ان کو یہ گمان تھا کہ یہ بچہ تو ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ آنے والوں نے حضور کی بہت تعریف کی، آپ کے قبیلے کی بہت تعریف کی، جو اس زمانے کا ایک عام چلن تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ بچے کا فیصلہ تھا۔ مورخین نے وہ جملہ لکھا ہے، واللہ العبودیۃ عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اکون عندکم۔ بچے نے جو بات کہی تھی، عربی میں جو جملہ کہا تھا وہ یہ کہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ باپ اور چچا حیران ہو گئے کہ ایک طرف آزادی ہے، ایک طرف آزادی ہے، باپ ہے، چچا ہے، ماں ہے، پورا خاندان ہے، قبیلہ ہے، آزادی بھی ہے، اور ایک طرف غلامی ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ پاس جن سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں۔ اور بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں، آزادی اور تم لوگوں کے ساتھ رہنا مجھے پسند نہیں۔ باپ اور چچا
مجبور ہو گئے کہ اب یہ فیصلہ بچے کا فیصلہ تھا، بڑوں کا نہیں تھا. اور حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ لے کر کے جاؤ، مجھے اس کی آزادی کے بدلے میں 1 درہم بھی نہیں چاہیے، لے جاؤ آپ. اور اگر یہ نہیں جانا چاہے تو پھر یہ میرے پاس رہے گا. اور بچے کا فیصلہ آ گیا. باپ اور چچا بہت حیران ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اس بچے کو آزاد کر دیا کہ آج سے یہ بچہ غلام نہیں ہے، غلامی سے اس کو آزادی دی جاتی. اور پھر باپ اور چچا کی موجودگی میں حضرت زید کو اپنے ساتھ بیت اللہ کے پاس لے گئے اور صحن کعبہ اور مطاف میں یہ اعلان کیا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اور آج سے زید ابن حارثہ نہیں، زید ابن محمد رہے گا، یہ میرا بیٹا رہے گا آج سے. حضور نے یہ اعلان فرمایا. باپ اور چچا کو اطمینان ہو گیا کہ بچے کو آزادی مل گئی، اور بچہ ایک ایسے شخص کے پاس ہے جو پورے مکہ میں اپنی دیانت داری، امانت داری، سچائی اور اپنے سلوک میں سب سے زیادہ بہتر اور مشہور ہے. باپ اور چچا مطمئن ہو گئے، چلے گئے. اور کبھی کبھی آتے تھے، آ کر زید کو دیکھتے تھے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، جس کو عربی میں متبنہ کہتے. بیٹا بنا لیا تھا اور اعلان کر دیا تھا. اس اعلان کے بعد زید کو لوگ زید ابن محمد کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. زمانے جاہلیت میں اس طرح منہ بولا بیٹا بنایا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بیٹا حقیقی بیٹا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہے. آج بھی ہمارے سماج میں یہ بات چلتی ہے کہ جس کو اولاد نہ ہو وہ بھائی کے بیٹے کو یا بہن کے بیٹے کو یا کسی اور کے بچی کو لے کر کے اپنی اولاد بنا لیتے ہیں اور اپنا نام دیتے. اسلام نے اس سے منع کر دیا کہ صرف وہ کہہ دینے سے یا صرف وہ ایگریمنٹ تیار کر لینے سے کوئی کسی کی اولاد نہیں ہوتی. محرم اور غیر محرم ہونے کا مسئلہ باقی رہے گا. یہ محرمیت آتی ہے جیسے آپ نے کسی سے بیٹا لے لیا. اگر بیٹا آپ نے لیا ہے تو جب یہ بیٹا بڑا ہوگا تو آپ کی بیوی کے لیے محرم نہیں ہوگا، نامحرم رہے گا. اور آپ نے کسی کی بچی لے کر کے بیٹی بنا لیا تو جب وہ بچی بڑی ہوگی تو لینے والے مرد اور اس بچی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں کے لیے غیر محرم رہیں گے. آج ملکی قانون کی وجہ سے ایسی مجبوریاں ہیں کہ ان کو نام دینا پڑتا ہے، ورنہ مسائل چلتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آپ راضی رہیں. یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹی دونوں دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے فیصلے پر آپ راضی رہو. ایک امید ہوتی ہے کہ بیٹی یا بیٹا رہے گا تو آگے ہمارا سہارا بنے گا، لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ پالا ہوا بیٹا آگے کام آئے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آتا ہوتا نہیں. حقیقی بیٹے ماں باپ کے نہیں ہوتے تو پالا ہوا منہ بولا بیٹا کیسے ماں باپ کا رہے گا؟ آج تو نافرمانی کس حد تک چلی گئی ہے آپ کو پتہ ہے. حقیقی اولاد اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور حضور کی ایک کنیز تھی ام ایمن، حضور کی باندھی تھی ام ایمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ام ایمن کنیز تھی، رنگ سانولا، گہرا سانولا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی کنیز تھی ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ حضور کی بات سننے اور ماننے میں پیش رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، تو حضور نے اپنی باندھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زید کے نکاح میں دے دیا، حضرت زید کے نکاح میں دیا۔ حضرت زید کے نکاح میں آنے کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسامہ تھا، حضور نے نام رکھا اسامہ، اور یہ حضور کو بہت محبوب تھے۔ جیسے حضور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت اسامہ سے بھی حضور کو بہت محبت تھی، اور انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو لے کے گود میں کبھی باہر گھومتے نہیں، لیکن پوتی پوتا لوگ کو نواسی نواسے کو لے کر کے وہ گھومتے ہیں۔ تو حضور کو حضرت حسن اور حسین کی طرح حضرت اسامہ سے بھی بہت محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایک اچھا بڑا مقام دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کے ساتھ اونٹ پر جو سوار تھے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر بات ہے یہ کتنی بڑی تاریخ کا کتنا بڑا معرکہ تھا۔ اس موقع پر لوگ ایسے موقع پر لوگ اپنے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، زیادہ محبوب لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضور جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے اور اونٹنی پر تھے تو آپ کے ساتھ نہ حسن تھے نہ حسین تھے، آپ کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حب الرسول کہلاتے تھے، یعنی حضور کے محبوب۔ صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کو اگر حضور سے کوئی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کیسے کہیں کیا کہیں تو حضرت اسامہ کو کہتے تھے، تو حضرت اسامہ حضور سے کہتے تھے اور حضور حضرت اسامہ کی بات سنتے تھے۔ آپ اندازہ کرو، قبیلے قریش کی ایک عورت نے چوری کی، حضور کے پاس مقدمہ لایا گیا، حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سفارش کریں اور حضور سے بات کریں۔ تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ کو آگے کیا کہ آپ اللہ کے رسول سے بات کرو کہ یہ عورت قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے جو پورے عرب میں سب سے افضل قبیلہ کہلاتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پورے قبیلے کی رسوائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، یہ عورت قبیلے قریش سے تعلق رکھتی ہے جو اپنا قبیلہ ہے، اور اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو پورے عرب میں قبیلے قریش کی رسوائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضرت اسامہ سے کہا کہ یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ تیری یہ ہمت، تیری یہ جرت کہ اللہ کے دین میں تم مداخلت کرے گا؟ واللہ لو کانت
فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا دین لے کر آیا ہوں جو قیامت تک رہے گا، اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف قیامت تک کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور اتفاق کی بات کہ جس عورت نے چوری کی تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق تھا حضرت اسامہ کا، حب الرسول کہلاتے تھے۔ تو انسانوں میں کچھ غلام ہوتے ہیں، کچھ آزاد ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ غلام تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے، غلامی کا زمانہ دور لگ گیا، لیکن احکامات باقی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے پیش نظر جو معاہدات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی، اور پھر یہ احکامات اور مسائل پلٹ کر کے آئیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ احکامات۔ مجھے تو ایک مسئلہ بتانا تھا، اس مسئلے کے لیے میں نے یہ پوری پیش بندی کی کہ آج کچھ لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کی اولاد لے کر کے اپنی اولاد بناتے ہیں، اور پھر مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کا اسلام میں تو حل ہے لیکن آدمی اس کو مانتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور راضی رہ کر کے زندگی گزاریں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا اللہ ہے، دکھ سکھ اللہ نصیب سے دیتا ہے، دکھ سکھ اللہ نصیب سے دیتا ہے، ورنہ اولاد رہ کر کے بھی لوگ اولاد کی خدمت سے محروم رہتے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، یہ ماں نہیں بولتا مجھ کو۔ اپنے شہر کے حالات ہیں اس طرح کے۔ اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، اور اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حالت میں رکھنا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس میں بظاہر محرومی ہے، مجبوری ہے، تکلیف ہے، اللہ اس کا صلہ آخرت میں دے گا، اور ایسا بدلہ دے گا کہ آدمی سوچے گا کاش اس سے برے حالات میں میں دنیا میں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں غریب رکھا، مزدوری کی حالت میں رہا، آخر زندگی تک محنت کرتا رہا، کماتا رہا، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھ کو غریبی میں رکھا تھا، محرومی میں رکھا تھا، تو نے صبر کیا، کبھی شکایت نہیں کی، جا جنت میں۔ اور مالداروں کے مقابلے میں یہ غریب آدمی 500 پہلے جنت میں، 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ امیر آدمی اس وقت تو سوچے گا کاش میں بھی غریب رہتا تو اچھا رہتا، دنیا میں تھوڑا بہت زمانہ ملا تھا، اس میں کیا امیری اور کیا دنیا بھر کے مسائل تھے، انکم ٹیکس کے مسائل، یہ مسائل وہ مسائل، کاش میں بھی غریب رہتا تو 500 سال پہلے جنت میں چلا جاتا۔ اس لیے اگر اپنے اوپر حالات ہیں، پریشان نہیں ہونے کا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے، اللہ اسے آخرت میں ایسی نوازشات سے سرفراز کرے گا، دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اگر اولاد نہیں دی ہے، آپ صبر کر لو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، زندگی گزار لو۔ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، وہ ہماری ساری ضرورت پوری کرتا ہے، اور اگر دنیا میں کچھ تکلیف رہی تو اس تکلیف کو جھیل لینا، برداشت کرنا اجر کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔